پیارے بچوں، آج ہم ہماری چھٹی جماعت کی اردو کی کتاب سے دوسرے سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے بچوں یہ ویڈیو ذرا بڑا ہو جائے، کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک پورے سبق کو ایک ہی ویڈیو میں مکمل کر لوں، تاکہ آپ کو آدھے سبق کے لیے انتظار نہ کرنا پڑے۔ تو آئیے بچوں شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا سبق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سبق کو لکھنے والے مصنف کا نام ہے ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل۔ آئیے بچوں ہم پہلی بات دیکھتے ہیں۔ پانچویں جماعت میں آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات سے واقف ہو چکے ہیں۔ آپ لفظ خلیفہ کے معنی بھی جانتے ہیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی تھی اور اسلام ملک عرب سے نکل کر ایران، مصر اور اسپین جیسے دور دراز ملکوں میں پھیل چکا تھا، ایسے حالات میں اسلامی حکومت کو مسلمانوں کے قبضے والے تمام علاقوں میں سنبھالے رکھنا بہت ضروری تھا۔ حکومت کا یہ نظام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قائم ہوا۔ اسلامی حکومت کے اس نظام کو خلافت کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 2.5 سال خلافت کی۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ یہاں ان کے اخلاق و عادات اور زندگی کے کچھ واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ یہ اس سبق کے بارے میں مختصر معلومات تھی بچوں۔ آئیے اب ہم اس سبق کے لکھنے والے مصنف کی جان پہچان دیکھتے ہیں۔ اس سبق کے مصنف ڈاکٹر محمد شرف الدین ساحل 2 اگست سن عیسوی 1949 کو ناگپور میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور عربی میں انہوں نے ایم اے کرنے کے بعد 2 مرتبہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں انہوں نے تدریس کی، تحقیق، تنقید، شاعری جیسی اصناف اور اردو زبان و ادب کی تاریخ میں بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ ان موضوعات پر ان کی متعدد تصانیف شائع ہو چکی ہیں، جنہیں کئی اعزازات بھی ملے ہیں، یعنی انعام بھی ملے ہیں بچوں۔ تازگی بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ آئیے بچوں سبق شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ بچوں خلیفہ کے معنی ہوتے ہیں رہنما یا لیڈر۔ ان کے والد کا نام خطاب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن عیسوی 583 میں مکے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے پہلوانی اور شہ سواری کے فنون میں مہارت حاصل کی اور پڑھنا لکھنا بھی سیکھا۔ بچوں شہ سواری یعنی گھوڑے کی سواری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں انہوں نے دور دراز کے سفر کیے اور دولت کمانے کے علاوہ علم اور تجربہ بھی حاصل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عرب کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ شروع میں عرب کے دوسرے سرداروں کی طرح انہوں نے بھی اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کی شدید مخالفت کی، لیکن اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو پھیر دیا۔ بچوں دل پھیر دینا یعنی خیالات کو بدل دینا۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب دشمنوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا حکم دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علانیہ مکے سے مدینہ ہجرت کی۔ بچوں علانیہ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرتے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موقع پر ساتھ دیا اور اسلام کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت 10 برس 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ان کی خلافت کے دور میں اسلامی حکومت بہت وسیع ہو گئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے ایک باقاعدہ نظام قائم کیا۔ مفتوحہ ملکوں کو صوبوں میں تقسیم کر کے ہر صوبے کے انتظام اور نگرانی کے لیے ایک عامل مقرر کیا۔ بچوں مفتوحہ ملک یعنی فتح کیا ہوا ملک۔ بیت المال، عدالت، آبپاشی، فوج اور پولیس کے محکمے قائم کیے۔
بچوں، بیت المال یعنی شاہی خزانہ جس میں رعایا یعنی لوگوں کا حق ہو، اسے بیت المال کہتے ہیں۔ شہر آباد کروائے، نہریں کھدوائیں، مہمان خانے تعمیر کروائے، فوجی چھاونیاں بنوائیں، جیل خانے بنوائیں، مردم شماری کروائی اور مکاتب قائم کیے۔ بچوں، مردم شماری یعنی کسی ملک میں افراد کی گنتی ہوتا ہے، اور مکاتب یعنی مدرسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت پر صلاح و مشورے کے بعد ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ہجری کیلنڈر کی ابتدا کی گئی۔ بچوں، جس کیلنڈر میں جنوری، فروری، مارچ کے مہینے ہوتے ہیں اسے شمسی کیلنڈر کہتے ہیں، اور جس کیلنڈر میں محرم، صفر، ربیع الاول کے مہینے ہوتے ہیں اسے ہجری کیلنڈر یا اسلامی کیلنڈر بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اتنی آزادی تھی کہ عام لوگ بھی بے خوف ہو کر ان سے گفتگو کرتے اور اپنی ضرورتیں بیان کرتے تھے۔ حاجت مندوں کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا۔ بچوں، حاجت مند یعنی ضرورت مند۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مجاہدین کے گھروں پر جا کر خیریت معلوم کرتے۔ عورتوں کو بازار سے سودا سلف منگوانا ہوتا تو لا دیتے۔ میدان جنگ سے ان کے نام خطوط آتے تو خود گھر گھر جا کر انہیں پہنچاتے، اور ان کا جواب بھجوانا ہوتا تو خود لکھ دیتے۔ بچوں، خدا کی راہ میں لڑنے والے کو مجاہد کہتے ہیں۔ وہ نابینا، بیمار اور معذور لوگوں کے گھروں پر جا کر ان کے کام کر دیتے تھے۔ بچوں، نابینا یعنی جنہیں آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، یعنی الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور آہستہ سے کہا کہ داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، یعنی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ اس شخص نے رنجیدہ یعنی اداس ہو کر کہا کہ ایک جنگ میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا، یعنی ضائع ہو گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گئے اور کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، تمہارا سر کون دھلاتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معذور شخص کے لیے ایک نوکر مقرر کر دیا اور معذور شخص کو تمام ضروری چیزیں مہیا کر دی۔ انہوں نے نوکر کو ہدایت دی کہ تم اس شخص کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھنا، اسے کسی طرح کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کر کے لوگوں کا حال چال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ گشت کرتے ہوئے مدینے سے 3 میل دور پہنچے۔ دیکھا کہ ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے بلک بلک کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبب پوچھا تو عورت نے بتایا، ان کو کئی وقت سے کھانا نہیں ملا ہے، انہیں بہلانے کے لیے میں نے پانی میں کنکر ڈال کر ہانڈی چولہے پر چڑھا دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینہ آئے، بیت المال سے کھانے پکانے کی چیزیں لی اور اپنے غلام اسلم سے کہا، اسے میری پیٹھ پر رکھ دو۔ اسلم نے کہا، یہ سامان میں لیے چلتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا قیامت میں بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ چنانچہ خود ہی سب سامان لے کر پہنچے۔ اب اس عورت نے پکانے کی تیاری کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود چولہا پھونکا۔ کھانا تیار ہوا تو بچوں نے سیر ہو کر کھایا، یعنی پیٹ بھر کر کھایا اور اچھلنے کودنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ عورت کہنے لگی، خلیفہ تو تمہیں ہونا چاہیے تھا، نہ کہ عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیدہ ہو کر بولے، اللہ میری غفلت کو معاف فرمائے، میں ہی عمر ہوں، تم بھی میری غفلت کو معاف کر دو کہ میں اتنے دن تمہاری حالت سے بے خبر رہا۔ بچوں، غفلت یعنی بے خبری۔ ایک مرتبہ تاجروں کا ایک قافلہ مسجد نبوی کے باہر آ کر رکا۔ رات کو امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور کہا، آؤ آج رات ان تاجروں کے مال کی حفاظت کے لیے پہرا دیں۔ چنانچہ
دونوں جلیل القدر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات بھر تاجروں کے مال کی حفاظت کی۔ بچوں، جلیل القدر یعنی بڑے مرتبے والا۔ تاجروں کو علم بھی نہ ہوا کہ امیر المومنین خود ان کے مال تجارت کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو اپنے سپاہیوں کو بھی حکم دے سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہ کر کے دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المال کی نگرانی بڑی دیانت داری سے کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگ ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ دیوانہ وار ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ آنے والوں کو دور ہی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ اس میں غریبوں کا حصہ ہے۔ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں، کسی غلام کو حکم دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر غلام کون ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سادگی پسند تھے۔ ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ان کے لباس پر کئی پیوند لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں کے حالات جاننے اور ان کی ضروریات معلوم کرنے کے لیے شام کے دورے پر گئے۔ بچوں، شام ایک ملک کا نام ہے۔ ان کا غلام اسلم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کی آمد کی خبر سن کر لوگ استقبال کے لیے جمع ہو گئے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوئی پہچان نہ سکا کہ آنے والے دو مسافروں میں خلیفہ کون ہے۔ اسلم نے جب اشارہ کیا تو لوگ انہیں پہچان سکے۔ لوگوں کو توقع نہیں تھی کہ ان کے خلیفہ اتنے سادہ لباس میں ہوں گے۔ وہ سمجھے ہوئے تھے کہ خلیفہ بادشاہ کی طرح سج دھج کر آئیں گے۔ ایک عظیم الشان حکومت کا خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بے انتہا سادہ تھی۔ وہ معمولی سا لباس پہنتے، بہت ہی سادہ غذا استعمال کرتے اور مسجد کے کسی بھی گوشے میں یعنی کونے میں مٹی کے فرش پر لیٹ جاتے تھے۔ وہ تقوی یعنی خدا کا خوف، پرہیزگاری یعنی برائی سے بچنا، حق پرستی، راست گوئی یعنی سچ بولنا اور عدل و انصاف کا پیکر یعنی عدل و انصاف کا پتلا اور اسلامی اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ ایک مجوسی یعنی زرتشت کو ماننے والے جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ایک مجوسی فیروز ابو اللولو نے سن عیسوی 644 میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے اچانک حملہ کیا۔ زخم اتنا کاری تھا یعنی گہرا تھا کہ وہ جاں پر نہ ہو سکے، زندہ نہ رہ پائے۔ انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ تھا بچوں ہماری اردو کی کتاب کا دوسرا سبق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔